الرحمن الرحیم ان هذا صراط مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ سامعین محترم، گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا خدا کی حمد و ثنا سے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اس کا لاکھ لاکھ احسان کے جس کاتب تقدیر نے ہم جیسے گناہگاروں کی کشکول سند میں آل محمد کی محبت کے قیمتی گوہر ڈال دو، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان کے کہ جس اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کے آنکھوں کے اندھے منہوں کو آنسوؤں کے یوسف عطا فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان کہ جس اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو جنتی ماحول سے آشنا کروانے کے لیے مجلس حسین کی ہوائیں عطا کی، اور درود و سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر کہ جن کے ذکر کی تاثیر کا یہ کمال ہے کہ جس فرش پر بیٹھ کر جس کو تم مٹی سمجھ رہے ہو، یہ بظاہر تو مٹی ہے مگر جنتی مخلوق میں تبرک بن کے جاتی ہے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات کی تلاوت کرو۔ سامنے لاریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو فاتبعوا، بس اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، دوسروں کے راستے پہ مت جانا، دوسروں کے راستے پہ جاؤ گے تو کیا ہوگا، اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور موضوع بھی ہمارا صراط خدا بزبان خدا ہے۔ یہ وہ صراط ہے جس پر چلے وحشی تو انسان بنتا ہے، سلامت رہے۔ یہ وہ صراط ہے جس پر چلے انسان تو مسلمان بنتا ہے، یہ وہ صراط ہے جس پر چلے انسان تو صاحب ایمان بنتا ہے، یہ وہ صراط ہے جس پر چلے صاحب ایمان تو سلیمان بنتا ہے، یہ وہ صراط ہے جس پر بے سر چلے تو ابو ذر بنتا ہے، یہ وہ صراط ہے جس پر بے داغ چلے تو مقدار بنتا ہے، یہ وہ صراط ہے جس پر مجبور چلے تو مختار بنتا ہے۔ اور کربلا میں ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا کہ جو صراط خدا ہے وہی صراط حسین ہے، جہاں گناہگار چلے تو حر بنتا، سلامت رہے، آباد رہے، جائے تو حر بنتا۔ اللہ نے جس دقت کے ساتھ ہمیں اس راستے کی نشاندہی کروائی ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا، جو ہے نا صاحب، یہ میرا راستہ سیدھا۔ عموماً انسان راستے کی تلاش میں نہیں ہوتا، منزل کی تلاش میں ہوتا۔ اگر میں لاہور لاری اڈے پہ جاؤں اور جانا ہو سندھ، تو میں وہاں جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں موٹر وے سے کون سی گاڑی جائے گی یا فلاں موٹر وے سے کون سی گاڑی جائے گی، میں وہاں جا کے یہ کہوں گا کہ سندھ کون سی گاڑی جائے گی۔ آگے ڈرائیور کی مرضی، وہ جہاں چاہے جہاں سے چاہے وہاں سے لے چلا۔ اللہ تو ہمیں یہ بتا کہ ہماری منزل کیا، تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے
کس راستے پہ چلنا ہے۔ اس مقام تک سمجھ آ گئی تھی؟ حق تو یہ بنتا تھا استغفر اللہ میں کون ہوتا ہوں حق بتانے والا، لیکن میری ناقص عقل یہ کہہ رہی ہے خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے، اس پر چلنے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنا خدا نے منزل نہیں بتائی، خدا نے کہا یہی راستہ ہے، اس کے پیچھے چلنا۔ تو جب ایک راستے کی نشاندہی کروا دی جاتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی یہی راستہ ہے، اور یہی خدا کا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے جسے توحید کہتے ہیں۔ اس لیے علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا انا صراط مستقیم، راستہ بھی میں ہوں منزل بھی میں، سلامت رہے راستہ بھی میں ہوں اور منزل بھی میں۔ ہماری منزل ولایت علی سے شروع ہوتی ہے اور اس مقام پہ پہنچتی ہے، اس منزل پر پہنچتی ہے جسے توحید کہتے ہیں۔ بندہ توحید تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ولایت علی پر قائم۔ اور آپ سے ایک سوال ہے جو آپ کو منتظر رہوں گا کہ راستے کے پیچھے چلتے ہیں یا راستے پر چلتے ہیں؟ جواب دیجیے گا، راستے کے پیچھے چلتے ہیں یا پر چلتے ہیں؟ پر چلتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع پر۔ اب پر چلنے میں اور تین طرف چلنے میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیے گا، تمہید ہے۔ پر چلنے میں اور پیچھے چلنے میں کیا فرق ہے؟ جو راستے کی طرف چلتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں، جو راستے پر چلتے ہیں ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے، صلوات پڑھ دے کر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو راستے دو الفاظ ہیں قرآن میں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ہے اعلیٰ جس کا مطلب ہے پار، ایک ہے الہ جس کا مطلب ہے کی طرف۔ آپ قرآن سے دیکھتے ہیں راستے کی طرف کون ہے، راستے پر، یا تمہید ختم ہوگی۔ راستے کی طرف کون ہے، راستے پر کون ہے؟ اللہ انبیاء کے بارے فرما رہا ہے وَاجْتَبَيْنَهُ وَهَدَيْنَهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے نوح کو، لوط کو، یونس کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ اور ایک مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرماتا نظر آتا ہے وَهَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، یعنی تمام انبیاء صراط مستقیم کی طرف، آدم صراط مستقیم کی طرف، یونس صراط مستقیم کی طرف، لوط صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ صراط مستقیم کی طرف، عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن کیا کہنے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ان کی باری آئی اللہ نے آیت کا مزاج بدلا، کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ تمام نبی یعنی تمام نبی کرنے والے ہیں اتباع، اور جن کی اتباع کرنی ہے وہ ہمارا سلامت رہے، آباد صلوات پڑھ دو محمد پڑھ دو، صلی علی محمد سلامت رہے وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر، جو نبی کے بعد صراط مستقیم پر، تو اللہ ہم اس کی تلاش کرتے ہیں جو صراط مستقیم پر ہے نبی کے بعد، تو اللہ کو ہی بتا دے کہ اور کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو قرآن میں ارشاد ہوا وَمَن یَعْمَلُ بِالْعَدْلِ اعلیٰ صراط مستقیم، جو محمد کے بعد عدل کو قائم کرے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ خدا کی قسم کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جس نے محمد کے بعد عدل کو قائم کیا ہوگا الا علی بن ابی طالب۔ سلامت رہے، آباد۔ اگر
علی کو جاننا ہے تو قرآن سے جانو. علی القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اگر قرآن پھول ہے تو علی اس کی خوشبو ہے. قرآن صامت ہے تو علی ناطق ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب المبین ہے، علی امام المبین ہے. قرآن عرشی و فرشی ہے، امام علی و فرشی ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے. قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے. قرآن میں سورہ توحید ہے، علی مبلغ توحید ہے. قرآن میں سورہ توحید ہے، علی مبلغ توحید ہے. قرآن میں قل اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت ہے. قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. قرآن سینہ میں ممبر ہے، علی فارس سے ممبر ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے. سلامت رہے، عبادت ہے، عبادت ہے. علی علی کرنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے. یا علی سلامت رہے، عبادت ہے. علی علی کرنا بھی عبادت ہے. کسے علی کہتے ہیں؟ جو گھٹن کے ماحول میں ہواؤں کو چلا. سلامت. وہ علی جو حبس کے ماحول میں سانسوں کی آمد اور رفت کے تلاطم کو کہیں سے بگڑنے نہ. علی اسے کہتے ہیں جو باب مدینہ تو علم ہے. وہ علی جو عارف مواضع عرب و سلم ہے. وہ علی جو عمود الاسلام ہے. وہ علی جو مرکز دائرہ مناقب اعظام ہے. وہ علی جو وارث منائے مکہ ہے. وہ علی جو صاحب زمزم و صفا ہے. وہ علی جو مصباح الدجا ہے. وہ علی جو حلال مشکلات ہے. وہ علی جو صاحب معجزات ہے. وہ علی جو مولا کائنات ہے. وہ علی جو فاتح خیبر ہے. وہ علی جو مالک تسلیم کوثر ہے. وہ علی جو کلیم ثنا حکمت ہے. وہ علی جو سفینہ النجات ہے. وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے. وہ علی جو امیر المومنین ہے. وہ علی جو امام المتقین ہے. وہ علی جو فاتح خیبر ہے. وہ علی جو مالک تسلیم کوثر ہے. وہ علی جو تاج اولیاء ہے. وہ علی جو ساکر اکبر ہے. وہ علی جو ساقی کوثر ہے. وہ علی جو ظاہر و اظہر ہے. وہ علی جو صدیق اکبر ہے. وہ علی جو لائق ممبر ہے. وہ علی جو مظہر العجائب والغرائب ہے. وہ علی جو گوہر درخشان بحر لاپتا ہے. وہ علی جو سند یافتہ لاپتا ہے. وہ علی جو برج نما ہے. وہ علی جو کلمات رحمان ہے. وہ علی جو مفسر قرآن ہے. وہ علی جو سلطان و انس و جان ہے. وہ علی جو یسوع المسلمین ہے. وہ علی جو ولی رب العالمین ہے. وہ علی جو خطیب ممبر سلونی ہے. وہ علی جو عالم علم لدنی ہے. وہ علی جو خطیب ممبر سلونی ہے. وہ علی جو عالم علم لدنی ہے. وہ علی جو یسوع المسلمین ہے. وہ علی جو ولی رب العالمین ہے. وہ علی جو حامل منزلت ہارونی ہے. وہ علی جو طواف کا عقل و فرد ہے. وہ علی جو شاہ سوار بدر و احد ہے. وہ علی جو وسیع رسول ثقلین ہے. وہ علی جو جانشین رسول و بشیر و نذیر ہے. وہ علی جو کوہ طور پر پہنچا تو نور بنا. بڑے ابو قبیس پر پہنچا تو مسیح بنا. کوہ صدور پر پہنچا تو معجزہ بنا. وہ علی ہے جو عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا. ممبر خطیر پر پہنچا تو مولا بنا. سلامت رہے، آباد جس کی اتنی فضیلت اس کا بیٹا علی جس کا نام حسین ہے آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جام احرام دل میں بغض علی. بدن پہ جام احرام دل میں بغض علی. یہ تیرے نصیب کا چکر ہے لیکن ثواب نہیں. سلامت رہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے.
وہ گلیاں چھوڑ کے جا رہا ہے جس گلیوں میں رسول اللہ کندھوں پہ بٹھا کے سیر کروایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے وطن چھوڑنا۔ آپ بھی پردیسی ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے وطن چھوڑنا، بالخصوص وطن جب مدینہ ہو، تیرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اعلان کر دیا کہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سامان سفر تیار کر لو۔ اب حسین گھر آئے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ مولا حسین کی ایک پھوپھی ہے جس کا نام تاریخ نے ام ہانی لکھا ہے، بی بی عصا کا سہارا لیے ہوئے اس جگہ پہ آتی ہے جہاں نواسہ رسول موجود ہے، آ کے کہتی ہے میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میرا بیٹا جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلا جا، لیکن کربلا نہ جانا، کربلا کا نام آنا تھا۔ حسین نے کہا ہے پھوپھی اماں، آپ مجھے کربلا جانے سے کیوں روک رہی ہے؟ بی بی کہتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں مصیبت آئی ہے، میں نے جنات کے مستورات کے بین سنے ہیں۔ بیٹا حسین، جب تیری اماں زہرا کے پہلو زخمی ہوئے تھے، میں نے جنات کی مستورات کے بین سنے تھے۔ بیٹا حسین، جب تیرے بابا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، میں نے جنات کی مستورات کے بین سنے تھے۔ بیٹا حسین، جب تیرے بھائی حسن کی میت پہ تیر لگے تھے، میں نے وہاں حسنا کے بین سنے تھے۔ بیٹا حسین، جب سے تم نے کربلا جانے کا ارادہ کیا، کہیں سے آواز آتی ہے واہ حسینہ، کہیں سے آواز آتی ہے واہ غریبہ۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے کہ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ مولا حسین نے سامان سفر تیار کر لیا اور آخری ودا کرنے کے لیے نانا کی قبر پہ آ گئے۔ کہتے ہیں نانا حسین کا آخری سلام، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین وہ گلیاں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس گلیوں میں تو کندھوں پہ بٹھا کے سیر کروایا کرتا تھا۔ نانا اب حسین نہیں آئے گا، تم نے کہا تھا کہ کربلا کے صحرا میں میں مارا جاؤں گا، اب آئے ہے بھائی حسن کی قبر پہ، کہا بھیا حسن، حسین کا آخری سلام، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بھیا وہ گلیاں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس گلیوں میں ہم مل کے کھیلا کرتے تھے، اب آئے ہے ماں مظلومہ کی قبر پہ۔ عزادار علماء لکھتے ہیں جب آئے نا نانا کی قبر پہ تو اس طرح پہ چل رہے تھے جیسے عظمت کا پہاڑ چڑھ رہا ہو، جب آئے بھائی حسن کی قبر پہ اس طرح چل رہے تھے جیسے عظمت کا پہاڑ چڑھ رہا ہو، جب آئے ماں مظلومہ کی قبر پہ اس طرح قبر کے ساتھ لپٹ گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے دامن کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ عزاداروں کہا اماں زہرا میرا آخری سلام۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 3 جواب قبر سے آئے ہیں۔ قبر زہرا ہلی کہا علیک السلام یا غریب الوطن، اے ماں کا پردیسی بیٹا تم پر سلام۔ دوسرا جواب آیا علیک السلام یا عطشان الوطن، ماں کا پیاسا بیٹا تم پر سلام۔ تیسرا جواب بڑا عجیب تھا، حسین برداشت نہ کر پائے، کہا علیک السلام یا سلطان الوطن، اے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے پامال ہونے والا حسین۔ اللہ